اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک بندہ انفرادی جہاد کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، وہ شہید نہیں بلکہ اس کا وہ قتل و مقتول ہوگا. یعنی کہ یہ جو لوگ ہمیں اپنے طور پہ کہہ دیتے ہیں جی آؤ میں اور تم جا کے یہ جو بم پھاڑ دیں کچھ کر دیں یہ جہاد کے نام پہ، یہ غلط ہے. اسلام ایسا ہے ہی نہیں، یہ غلط بات ہے. اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے. زبردست. نہ اللہ کے رسول نے مطلب زمین کے لیے تلوار اٹھائی، نہ اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی. اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی ہے مظلوم کی مدد کے لیے. جھوٹ، ایک دم جھوٹ ہے، اور میں اس کو ثابت کروں گا. آپ نے کہا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، یہ ایک عام پاکستانی ہے، یہ ایک عام پاکستانی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھوٹ کیسے ہے، آپ لوگ کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں. پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد سے بڑا کوئی مسلم اسکالر ہوا ہے ابھی تک؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی بات تو مانیں گے آپ لوگ. اور جب اگر میں آپ کو ثابت کروا دوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے دم پر پھیلا، اور یہ سب جھوٹ باتیں ہیں کہ پروفٹ نے جو تلوار اٹھائی وہ مظلوموں کی اس کے لیے اٹھائی، اگر میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ویڈیو آپ کے سامنے لا دوں تو آپ کس کو مانیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں نا دوگلے ہیں پاکستانی. سنیے. تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں، اس کی دفاع کریں. انہوں نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھیں، ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی، وہ دور اب گزر چکا. اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے، اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد ہے. اس انقلابی جد و جہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو، اور پہلے تیاری کی جائے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں، یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی، تو اس 2 کوڑی کے مولانا کی باتیں مانی جائیں گی یا ڈاکٹر اسرار کی باتیں مانیں گی؟ کس کی باتوں میں وزن ہے؟ تو یہ جھوٹ بولنا بند کرو کہ اسلام تلوار کے دم پر نہیں پھیلا. اسلام صرف اور صرف تلوار کے دم پر ہی پھیلا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ اسلام پھیلا لو ڈر دکھا کر. اور آج بھی اگر اسلام پھیل رہا ہے نا تو ڈر سے پھیل رہا ہے کہ چلو اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے. وہ ڈر ہے نا، ورنہ تو مار دیں گے، اڑا دیں گے. ہم ان میں سے ہی ایک ہو جائیں گے تو بھائی سیم ہو جائیں گے، تو بھائی ہو جائیں گے، بھائی جان تو بچ جائیں گے. اس لیے پھیل رہا ہے. بھائی دیکھو، اب میرے کو مت بولنا، ڈاکٹر اسرار احمد نے بولا ہے. اب یا تو ان کو بولو کہ یہ انہوں نے صحیح بات نہیں بولی، یہ جھوٹے ہیں. میں نے بولا نا، آپ لوگ خود موقع دیتے ہو چیزوں کو ایکسپوز کرنے کا.